اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق تا مغرب تیرے ہی دور کا آغاز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوانان ملت اور عزیزان قوم، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ایک بہت خوش آئند خبر سامنے آئی ہے۔ 12 دسمبر 2024 کو سپریم کورٹ نے جمعیت علماء ہند کی ایک یاچکا اور عرضی پر ایک ایسا آرڈر اور حکم جاری فرمایا ہے کہ جس سے واقعتاً سپریم کورٹ کی فضیلت اور اس کی اہمیت میں، اس کی افادیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کو جو سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس آف انڈیا سے، CJI سے جو امیدیں رہتی ہیں وہ اور زیادہ مضبوط ہوئی ہیں، بلکہ یقین پیدا ہوا ہے کہ واقعتاً سپریم کورٹ کوئی اچھا قدم اٹھا سکتا ہے۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کی یاچکا پر، یعنی حضرت مولانا اسعد محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی یاچکا پر 3:30 بجے، کل 3:30 بجے یعنی 12 دسمبر کو کورٹ کے اندر سماعت ہوئی، اور CJI یعنی چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اب مسجدوں پر سروے کا حکم اور آرڈر جاری نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس قانون کا جو 1991 کا پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے، ہم اس قانون کا ادھین کر رہے ہیں، اس میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ کسی بھی نچلی عدالت کے لیے کسی بھی نئی جو ہے عرضی کو لینا، اس پر سماعت کرنا اور بالخصوص سروے کا آرڈر جاری کرنا بالکل اچت نہیں ہے۔ اچت کا لفظ اس میں لکھا گیا ہے، اس پر بھی میں آگے چل کر کے بات کروں گا۔ سنبھل جامع مسجد اور اجمیر درگاہ کے بعد میں اور بھی کچھ ایسے معاملے ہیں کہ جن کے مقدمے کی عرضی اور یاچکا عدالتوں کے اندر گئی ہیں، جیسے شاہی جامع مسجد کا معاملہ ہے فتح پور سیکری کا، اسی طریقے سے بدایوں کی مسجد کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے شاہی عیدگاہ مسجد کا متھرا کا معاملہ ہے، اٹالہ مسجد جونپور کا معاملہ ہے، قطب مینار دلی کا معاملہ ہے۔ بہت سارے معاملے اور عرضی ان کے سروے کے لیے نچلی عدالتوں میں پہنچی ہیں۔ اس کے بعد سے یہ سنبھل اور اجمیر درگاہ کی یہ سارا کچھ معاملہ ہو جانے کے بعد میں سپریم کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر جاری ہوا ہے۔ بہت اچھا اور بہت خوش آئند قدم ہے، اور بڑی اس سے خوشی ہوئی، بہت ایک امید بندی ہے چیف جسٹس کے تئیں بھی، سپریم کورٹ کے تئیں بھی، اور بڑی محنت رنگ لائی ہے جمعیت علماء ہند کی۔ لیکن میرے محترم، خوش آئند قدم تو ہے، لیکن خوش آئند قدم یہ مکمل طور پر جب ہوگا جب اس کی واقعتاً عمل پیرائی اس پر ہوگی۔ ہم نے پچھلے دنوں میں یہ بھی دیکھا کہ بلڈوزر پر سپریم کورٹ کی جانب سے پابندی لگا دی گئی، اس کے بعد بھی سنبھل میں گھر گرائے گئے، اس کے بعد بھی سنبھل کے اندر گھر گرائے گئے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے تو آرڈر ہو جاتا ہے، لیکن نچلی عدالتیں، یہ سرکاریں اس کو نہیں مان رہی ہیں۔ اب سرکاروں پر بھی پھٹکار لگائی جاتی رہی ہے، عدالتوں کو بھی لتاڑا جاتا رہا ہے، اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ کے آرڈر اور حکم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اتر پردیش کے مکھیہ منتری کی جانب سے یا اور عدالتوں کی جانب سے، پولیس پرشاسن کی جو ہے نگرانی میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ قانون کا النگھن کرنے والی ہیں اور قانون کو توڑ دینے والی ہیں۔ اس پر سپریم کورٹ کیا کہے گا؟ اب آ جاتے ہیں اچت لفظ پر، یعنی جو اپنے اسٹیٹمنٹ میں، اپنے ججمنٹ میں CJI نے کہا ہے کہ کسی بھی عدالت کو نئی عرضی پر سنوائی کرنے کی اور سروے کا آرڈر دینے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور ہم اس کا ادھین کر رہے ہیں، اور یہ بالکل نچلی عدالتوں کے لیے اچت نہیں ہے۔ اچت یہ ہندی کا شبد ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نامناسب۔ نامناسب ایک بہت ہی ہلکا سا لفظ ہے۔ ہم تو امید سپریم کورٹ سے رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ کہتا کہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی بھی نچلی عدالت کی جانب سے اس طرح کی کارروائی کو قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور جنہوں نے کی ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر کی مخالفت کی ہے، ان پر کارروائیاں ہوں گی، ان ججوں پر مقدمے چلیں گے، ان سرکاروں کی پکڑ دھکڑ ہوگی، ان پر مقدمے چلیں گے۔ لیکن سپریم کورٹ نے اچت لفظ کا استعمال کیا ہے، جو کہ بالکل اچت نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے۔ میرے محترم، کیا سپریم کورٹ کوئی چور دروازہ کھولنے جا رہا ہے؟ کیا سپریم کورٹ اتنے ہلکے اسٹیٹمنٹ دے کر کے اور ججمنٹ دے کر کے
लॉलीपॉप देना चाह रहा है, मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया जाता है। यही वो सुप्रीम कोर्ट है कि जिसकी जानिब से बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद ये कहा गया था कि ये आखिरी मस्जिद है और इसके बाद में किसी और मस्जिद का मामला नहीं उठाया जाएगा, उसके बाद भी उठाया गया। तो इससे क्या बात साबित हो सकती है? आप हजरात भी बहुत खूब जानते होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप हजरात भी न्यूज़ देखते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें और मालूमात उसमें हासिल हो जाती हैं। अभी कपिल सिब्बल साहब ने इकरा हसन और दूसरे और 2 लोगों के साथ में इंटरव्यू किया, बहुत सारी बातें उससे भी मालूम हुई, वो भी शायद आप लोगों ने देखा होगा। इस पूरे मामले से मुतालिक आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दें। बहरहाल जमीयत उलमाए हिंद की ये एक मेहनत है जो कि काम लाई है, उसकी जो है तारीफ करनी चाहिए, उसको सराहों पर रखना चाहिए। लेकिन जो निचली अदालतों की जो है कारकर्दगी और कार्रवाई रही है और उनका जो रवैया रहा है ये बिल्कुल नामुनासिब, क्या बिल्कुल नाजायज है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बालाए ताक रखने वाला है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सभ्यता पर और उसके वकार पर आंच आती है, और आंच नहीं बल्कि धब्बा लगता है दामन पर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इस तरीके से ठुकराया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।